صفحہ نمبر 228، یعنی کہ مستند مجموعہ وظائف۔ سبجیکٹ ہے ہمارا جادو ٹونا آسیب و اثرات۔ پیج نمبر 228، جادو ٹونا آسیب و اثرات سے حفاظت کے لیے منزل۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی مستند دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ، یہ ان کی تصنیف ہے۔ ہیڈنگ ہے جادو ٹونا آسیب و اثرات سے حفاظت کے لیے منزل، صفحہ 228 228۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیل میں چند جن قرآنی آیات کو درج کیا گیا ہے وہ مولانا محمد طلحہ کاندھلوی مدظ اللہ کے خاندان میں منزل کے نام سے معروف ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں، ہمارے خاندان کے اکابر عملیات اور ادعیہ میں اس منزل کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور بچوں کو بچپن ہی سے یہ منزل اس اہتمام سے یاد کرانے کا دستور تھا۔ نقش و تحویزات کے مقابلے میں آیات قرآنیہ اور وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہیں یقیناً بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہیں۔ عملیات میں انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی یا دنوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا کا طریقہ تعلیم نہ فرمایا ہو۔ اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے۔ یہ منزل آسیب سحر یعنی جادو ٹونا اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ آیات کسی قدر کمی و بیشی کے ساتھ القول الجمیل اور بہشتی زیور میں بھی لکھی ہیں۔ القول الجمیل صفحہ نمبر 135 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، یہ 33 آیات ہیں 33 جو جادو کے اثر کو دفع کرتی ہیں اور شیاطین، چوروں، درندوں اور جانوروں سے پناہ ہوتی ہے۔ اور بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دیں، اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ یہ بہشتی زیور میں لکھا ہے۔ ہمارے گھر کی مستورات کو یہ مشکل پیش آتی کہ جب وہ کسی مریضہ کے لیے اس منزل کو تجویز کرتیں تو اصل کتاب میں نشان لگا کر یا نقل کرا کر دینی پڑتی تھی۔ اس لیے خیال ہوا کہ اگر اس کو علیحدہ مستقل طبع کرا دیا جائے تو سہولت ہو جائے گی۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ عملیات اور دعاؤں میں زیادہ دخل پڑنے والے کی توجہ اور یکسوئی کو ہوتا ہے۔ جتنی توجہ اور عقیدت سے دعا پڑھی جائے اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے پاک کلام میں بڑی برکت ہے۔ طلحہ کاندھلوی صاحب نے یہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ، اس کے جو فوائد اور طریقہ عمل ہے وہ انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی۔